نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے حضور نے نجات کے لیے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، اپنے بولنے پر کنٹرول کر، تول کے بولنا شروع کر، اپنے لفظوں کی حرمت کا خیال کر۔ اپنی زبان پر جو بندہ کنٹرول پا گیا، یہ پہلی علامت ہے نجات کی۔ اور ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے یوں بھی بیان فرمایا، فرمایا تم مجھے گارنٹی دو 2 چیزوں کی اور مجھ سے گارنٹی لے لو جنت کی۔ فرمایا تم مجھے اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی اور 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی گارنٹی دے دو، اور میں اللہ کا محبوب ہو کے تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پہلی بات نجات کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر، اس پر کنٹرول کر۔ اور دوسرا فرمایا تیرا گھر تیرے لیے کافی ہے، ادھر ادھر بلا وجہ نہ گھوما کر، بغیر سبب کے بہت ساری مجالس میں نہ جایا کر۔ ضرورت کے لیے جائیں، خیر پانے کے لیے جائیں، اچھے ارادوں سے سفر کریں۔ گئے ہمارے صوفیاء علماء دور دراز کے سفر کیے محدثین نے، کس لیے؟ حضور کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے حصہ پانے کے لیے۔ لیکن فرمایا ادھر ادھر نہ۔ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، اس مجلس میں بھی جائیں گے، اس محفل میں بھی جائیں گے، اس کی بھی سنیں گے، اس کی بھی سنیں گے۔ نتیجہ یہ رہے گا کہ بے یقین ہو جائیں گے، اپنے گھر سے نکلیں گے، گھر گھر پھریں گے، کسی گھر کے نہیں رہیں گے۔ تیرے لیے تیرا گھر کافی ہے، اپنے گھر رہ، اپنا گھر جو ہے وہ تجھے کفایت کرے، اپنے گھر میں قیام کر۔ یہ دوسری علامت ہے نجات کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے نا تو اپنی خطاؤں پہ رویا کر، اپنی خطاؤں پہ آنسو بہا، اپنے آپ پہ رو، اگر چاہتا ہے کہ بچ جائے۔ 3 چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، زبان کو قابو میں کرو، اپنے گھر میں قیام کرو، اور فرمایا کہ تم اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ یہ 3 اگر چیزیں تمہیں میسر آتی ہیں تو پھر رسول پاک علیہ السلام کی زبان فیض حق کے ترجمان سے گارنٹی مل رہی ہے کہ اللہ اس بندے کو نجات عطا فرمائے گا۔ بہت شوق ہے لوگوں کو باتیں کرنے کا، بڑی باتیں، اوئے ہوئے۔ جو بات بڑے مختصر لفظوں میں 2 جملوں میں بیان ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے اتنی لمبی تمہید باندھیں گے کہ اصل بات ہی رہ جائے گی بیچ میں سے۔ گفتگو، بات، بولنا، یعنی بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے 2 لوگوں کے بیچ، اور کوئی دانا آدمی بات کر رہا ہے تو فٹافٹ مداخلت کریں گے اور جملہ پھینکیں گے، کہیں گے قطع کلامی معاف، اور اپنی بات شروع کر دیں گے۔ تو میں کئیوں کو روک کے کہتا ہوں کہ پہلے آپ پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ بہت باتیں کرتے ہیں بعض لوگ، بہت باتیں کرتے ہیں، اور دنیا میں جو زیادہ خطائیں ہوتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ عملاً کوئی کسی کو کیا تکلیف دے گا، ہاتھ کوئی کسی پہ کیا اٹھائے گا، لیکن لفظوں کے تیر، جملوں کے ترش لہجے اور زبان کی کڑواہٹ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان تو روح کو گھائل کر جاتی ہے، بندے کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہے یہ زبان۔ بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے بہت سارے جملے زندگی میں بولے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ انہیں بھی پچھتاوا ہوا کہ یار مجھے یہ والا لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن کاش یہ بعد میں پچھتانے سے پہلے آپ سوچ لیتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے پتہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ معافی ضمیر ان کا نہیں ہے، وہ ان کے خیالات نہیں ہوتے، لیکن وہ کہہ دیے انہوں نے، اور کہنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے تھا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ تو اس طرح کر، اپنے گھر کو نہ لازم پکڑ لے، تیرا گھر تیرے لیے بہتر ہے، تیرا گھر تیرے لیے کفایت کرنے والا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں نا رہبانیت منع ہے،
सारे हुकूक छोड़ के बंदा घर में बैठ जाए, उजरे में बैठ जाए, मर्जी मना है। लेकिन कुछ देर के लिए वतबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे कट कर अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। कुरान मजीद ने कहा वो क्या है कि कुछ देर के लिए खलवत ज़रूर इख्तियार, जैसे आप इत्काफ में बैठे हैं, सबसे कट के अल्लाह के घर आ गए, ये कुछ देर के लिए ये काम करने का ज़रूर हुक्म दिया गया है। आप देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं, सारे हुकूक छोड़ के जाना नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए ना कोहे तूर पे, फिर अल्लाह ने तो रात अता फरमाई। वइज़वादना मूसा अरबईना लैलतन, हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम कितने कितने दिन जाके पहले गारे हिरा में बैठे, फिर अल्लाह ताला ने वही अता फरमाई। तो कुछ अपने घर में वक्त गुजारें, इबादत में वक्त गुजारें, अल्लाह की याद में वक्त गुजारें, सारा वक्त घूमने में फिरने में ज़ाया न कर दे। कुछ लोग ऐसे इबादत के लिए बिठाओ तो थके हुए हैं, और उनसे को कहीं जाना है तो वो तैयार बैठे हैं। तो कुछ औकात अपने इस पर भी लगाएं। और तीसरी बात जो इरशाद फरमाई गई वो ये है कि अपनी ख़ताओं पे रोया जाए। हम ना बड़ा तबसरा करते हैं, बड़ा रोना आता है किसी की मजलूमियत पर, किसी के दुख पर, मुल्की हालात पर, लोगों पर, अच्छी बात है, लेकिन निजात के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ख़ताओं पर भी रोए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह के खौफ से आँख से इतना कतरा भी नसीब हो गया जितना मक्खी और मच्छर का पर होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इतना भी तुम्हारी आँख से आंसू निकल गया, तो जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं जाता, तुम भी दोज़ख में नहीं जाओगे। और दो आँखें अल्लाह को बड़ी प्यारी हैं। या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया कि जो रब की रज़ा के लिए पहरा देती है, और एक वो आँख जो अल्लाह के खौफ में आंसू बहाती है। ये दो आँखें अल्लाह को बड़ी प्यारी हैं। तो इसलिए ये तीन बातें आपने नहीं भूलनी। एक तो ये कि अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, एक अपने घर में, मस्जिद में, उजरे में कुछ देर बैठ के अल्लाह को याद